أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگ دوستو، قرآن کریم کی چند آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ المرسلات کے پہلے رکوع کی آیات ہیں. ان آیات کے ماقبل اس سورت کی جو پہلی 7 آیات جو ماقبل کے درس میں الحمدللہ مکمل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا. انما توعدون لواقع. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی بات اور کسی چیز کی قسم اٹھائی، اس کا مطلب کہ یہ بہت ہی اہم مضمون اس کے بعد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہواؤں کا ذکر کیا کہ بعض ایسی بھی ہوائیں ہیں جس سے انسان، ہوا جو نرم چلتی ہے، انسان کو بہت اس سے راحت ملتی ہے. پھر وہی ہوا ایک طوفان عذاب کی شکل میں بھی آ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ہواؤں کے ذکر کے بعد فرمایا انما توعدون لواقع، یقیناً قیامت کا آنا یقینی ہے. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا یہ یقینی قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. اور جن نعمتوں سے انسان دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ تمام چیزیں بظاہر اب یہ ایک سہولت کی چیزیں ہیں، انسان کو راحت ملتی ہے، مگر جب قیامت آئے گی، اس کی ابتدا آئے گی تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، جب کیا ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. تو یہ جو کیفیت ہوگی بالکل اندھیرا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ آسمان کے ساتھ ہوگا، زمین کے ساتھ کیا ہوگا، سورج کے ساتھ کیا ہوگا، ستاروں کے ساتھ کیا ہوگا، پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا. جو اتنی بڑی بڑی مخلوق جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا،
اس وقت یہ بے نور ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی، اور اسے ایک تاریکی اور اندھیرا ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت ہوگی جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کیسی طاقتور مخلوق، آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، قیامت اس وقت ہوگی جب کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہاڑ ایک ایسی مخلوق اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مضبوطی اور طاقت دی ہے کہ لوگ جب کوئی مثال دیتے ہیں تو پہاڑ کی مثال دیتے ہیں، کسی کی استقامت کی، کسی کی مضبوطی کی، طاقتور ہونے کی، تو پہاڑ کے ساتھ لوگ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اس وقت ایسی طاقتور مخلوق اس وقت بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور اس کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت باقی نہیں رہے گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسولوں کو وقت مقرر پر، اقتت سے مراد یعنی ایک تعین وقت، یعنی قیامت کا منظر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو بلائیں گے، ان کے لیے یہ بھی تعین وقت ہوگا کہ اپنی جو ان کی قوم تھی جنہوں نے ان کی نافرمانی کی، کہ جب بھی کسی قوم نے رسول کی تکذیب کی تو ان پر دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے سنا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، مگر رسول جب کسی رسول کی کسی قوم نے تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں ان کے ہلاکت، اس قوم کی ہلاکت آئی۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ۔ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور قوم نے ان کی تکذیب کی تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اسی طریقے سے قوم عاد، ہود اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے رسول کی تکذیب کی تو ان پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اسی طریقے سے قوم ثمود، جو رسول ان کی طرف مبعوث ہوئے، ان کا نام صالح علیہ السلام تھا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو انہوں نے ان کی تکذیب کی تو اللہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا۔ جب بھی کسی قوم نے رسول کی تکذیب کی تو دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے ان پر، اس قوم پر عذاب آیا، اور آخرت میں تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، جو سب سے زیادہ خطرناک رسوائی اور جو سب سے بڑا عذاب تو آخرت میں ہوگا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یعنی کس دن تک ان کو یہ مہلت دی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب، اس کا ایک مقرر وقت ہے، اس سے پہلے اللہ مہلت دیتے ہیں۔ انسان کے پاس مہلت ہے کہ وہ اللہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اگرچہ نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ کو نہیں مان رہا ہے، قرآن کو نہیں مان رہا ہے، آخرت کو نہیں مان رہا ہے، احکامات کی پابندی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے لیے مہلت دیتے ہیں انسان کو، اور یہ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ عذاب کب آئے گا۔ مگر مشرکین مکہ بھی، جیسے سورہ یاسین اور قرآن کریم کے مختلف مقامات پر آئے، وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گا یہ وعدہ، یہ قیامت کے بارے میں جو تم بتلا رہے ہو کہ قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، کب عذاب آئے گا؟ ابھی ہم پر آئے دنیا میں، اور ابھی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایک مقررہ وقت ہے، اس وقت سے پہلے اللہ نے مہلت دی ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ اچانک آتا ہے، اخذناہم بغتہ، اچانک جب عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، تو اللہ نے ابھی مہلت دی ہے، جب وہ وقت آئے اس کے بعد پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ لیوم الفصل، اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہوگا، آخرت و قیامت یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ فصل کہتے ہیں
یعنی ہر چیز کو جدا جدا کرنا، الگ، یعنی وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اللہ نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے، یعنی وہ فیصلے کا دن ہوگا، یعنی ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اور جیسے کہ دنیا میں ایک کورٹ کا سسٹم ہے جہاں ایک جج ہے، تو آخرت میں بھی ایک کورٹ ہوگی، مگر اس میں انصاف ہوگا۔ دنیا میں جب بھی کسی کا کوئی کیس ہو، کورٹ میں جائے، جج کوئی فیصلہ کرتا ہے مگر یقینی نہیں ہے کہ یہ 100%، 100% یہ صحیح فیصلہ ہے، اور بالکل بے عینی ہی جو سزا ہے اس کا جو متبادل یا کچھ ایسی صورت پیش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر جو اصل بے عین اس سزا، جو مجرم نے جو سزا کی ہے، اس کا اصل بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا۔ اور جج کا جو فیصلہ ہے، یقینی بات نہیں ہے کہ 100% صحیح ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر آخرت میں اللہ نے فرمایا لیوم الفصل، یہ جو ہے فیصلے کا دن ہوگا۔ اور فصل عربی زبان میں کہتے ہیں ہر چیز جدا جدا ہوگی، یعنی ہر ایک چیز کا فیصلہ ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب ہمیں دینا ہوگا جو ہم نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم یہ فیصلے کا دن کیا ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس وقت جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، یعنی جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، اس روز ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کا معنی عربی میں خرابی کے لیے بھی ہے، اور ویل بعض مفسرین نے فرمائے کہ جہنم میں ایک وادی جس کا نام ویل ہے، جہاں پر مجرمین کو سزا ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آیت ویل یومئذ للمکذبین کم از کم 10 مرتبہ اللہ نے اس کو بیان کیا اس صورت میں، کہ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی، ہلاکت ہے۔ اور بظاہر لگتا ہے کہ آیت وہی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، یہ دہرائی گئی ہے کم از کم تقریباً 10 مرتبہ، مگر اس سے پہلے اللہ نے مضمون بیان کیا ہے کس کی ہلاکت ہوگی، یعنی کون سے ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور ان میں سے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اب قیامت کا ذکر تھا، اب جو موجودہ حال اور جو لوگ حیات ہیں اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، کیا ان کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ قرآن میں سارے واقعات ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم سبا، قوم لوط، قوم شعیب، ان سب کا ذکر اللہ نے کیا۔ یہ واقعات ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے کہ ہم انہی گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو جس گناہ میں وہ مبتلا تھے، جس جرم میں وہ مبتلا تھے، جس دنیا کی محبت میں وہ گناہ کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعهم الآخرین، پھر اس کے بعد جو ان کے پچھلے آئے ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ جو پہلے لوگ تھے رسول کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری بستی پر عذاب آتا ہے۔ اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس امت کا جو ایک اعزاز اور اکرام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اب جس نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا دنیا میں، جیسے بدر میں جو بڑے بڑے مجرم تھے ان سب کو اللہ تبارک ان کا فیصلہ تلوار کے ذریعے سے ہوا۔
آخرت میں تو ان کا عذاب بہت سخت ہوگا، مگر اس امت کا اکرام، اب ہم سوچیں کہ کس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، ہم جیسے کمزور گنہگار، پھر اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، اور اس امت کا یہ اعزاز و اکرام کہ ایک ساتھ اللہ سب کو ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ جس مجرم نے اور جو گناہ کیا اس کی یہ پکڑ ہوگی، جیسے کہ کفار قریش اور مکہ کے جو رئیس تھے، اللہ نے ان کو بدر میں ہلاک کیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں، جو کرمنل، جو مجرم ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس روز جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت، خرابی، اور جیسے کہ بعض نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس کا مقصد کیا؟ اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیوں کیا؟ تاکہ جو لوگ قیامت، موت کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے، یعنی جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب انسان ختم ہو جائے، موت آئے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنی تخلیق کے اندر غور کرے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ ایک منی کا قطرہ جو انسان اپنے جسم پر بھی گوارا برداشت نہ کرے اور اس کو تکلیف محسوس ہو، ایک ناپاک قطرہ، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر کس طرح اللہ نے انسان کو شکل اور صورت دی، اور کس طریقے سے انسان کو خوبصورت بنایا، اور اس کے جسم اور اس کی قد و قامت اور اس کے جوڑ اور اس کی ہڈیاں، تمام چیزوں کس طرح اللہ نے مضبوط کیا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک محفوظ جگہ میں ہم نے اس کو رکھا، ماں کے رحم کے اندر ایک محفوظ جگہ میں اللہ نے اس کو رکھا، اور پھر کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا، آنکھیں دی، کان، زبان، اور اس اندھیرے میں جو وینز، جیسے باریک باریک وینز، ہر چیز انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل بنا الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، اور ہر چیز کا ایک اندازہ، فقدرنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اندازہ لگایا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر، کب پھر یہ بچہ دنیا میں آئے گا۔ فنعم القادرون، کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں ہم۔ کس طریقے سے اللہ نے انسان کی جو ابتدائی حالت کو بیان کیا، ایک حقیر قطرہ، پھر اس کے بعد محفوظ جگہ میں اللہ نے اس کو رکھا، پھر اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کا وقت تھا، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے کس طرح انسان کو بنایا، اور اب انسان پھر بھی موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرے۔ اللہ نے کس طریقے سے انسان کو بنایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس کا مقصد انسان کی تخلیق کا کہ انسان اپنی تخلیق کے اندر غور کرے، تاکہ اس نتیجے پر پہنچے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور یہ یقینی ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ پہلے اگلوں نے اعتراض کیا، جیسے سورہ قاف میں ہے، انہوں نے عقلی طور پر سوچا اور عقلی دلائل دیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کہ موت آئے گی، اس کے بعد ہڈیاں ہوں گی، اس کے بعد پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گی، پھر ہوا دنیا کے مختلف جو ذرات ہیں مختلف جگہوں تک لے جائیں گی۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، جہاں جس جگہ بھی یہ ہوا ان کو لے جائے گی، اللہ ان سب کو جمع کر دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس سے اللہ نے انسان کو پہلے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اس عقیدے پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔